السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، لیکن آج میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ کل سے بخار و نزلہ ہو رہا ہے، تو آپ سب سے دعا کی اپیل ہے کہ لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج تو ویڈیو بنانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی جب روز بنا رہا ہوں ایک دن چھوٹ جاتا تو وہ بہت عجیب لگتا ہے، تو اس لیے آج اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو جانور اپنی موت آپ مر گیا ہو، ذبح نہیں کیا گیا، وہ حرام ہے، اور خون حرام ہے، نجس ہے۔ اسی لیے اہل اسلام کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور جسم کا اکثر خون نکل جائے، لیکن اگر جھٹکا کیا جائے یعنی تیز دھار آلے کے ایک ہی وار سے جانور کی گردن الگ کر دی جائے جیسے سکھ کرتے ہیں یا جیسے یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو پھر خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے۔ اس طریقے سے مارا گیا جانور حرام ہے، یعنی کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا، اگر اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا تو وہ حرام ہے، اس کا گوشت کھانا حرام متعلق ہے۔ لیکن اسی کے تابع یہ صورت بھی ہے کہ کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کیا جائے، اگرچہ دعویٰ یہ ہو کہ یہ صاحب مزار کے احسان و ثواب کی خاطر اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ احسان و ثواب کی خاطر تو یہ عمل گھر پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کھانا جو اہل عرب میں سے وقت رائج تھے، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ان میں سے 4 چیزوں کی حرمت کا قرآن حکیم میں بار بار اعلان کیا ہے۔ مکی صورتوں میں بھی ان چیزوں کی حرمت کا متعدد بیان ہوا ہے، اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی جو مدنی صورت ہے، اس کے بعد سورہ المائدہ میں یہ مضمون پھر آئے گا۔ ان 4 چیزوں کی حرمت کے بیان سے حلال و حرام کی تفصیل پیش کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے، بلکہ مشرکین کی تردید ہے۔ اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو گیا ہو یا جان نکل رہی ہو اور کوئی شے کھانے کو نہیں ہے تو وہ جان بچانے کے لیے حرام کردہ چیز بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں عائد کی گئی ہیں۔ ایک تو اس حرام کی طرف راغبت اور میلان نہ رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ جان بچانے کے لیے جو ناگزیر مقدار ہے اس سے آگے نہ بڑھے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يقولون في بطونهم الى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں اور فروخت کرتے ہیں اسے بہتر حقیر سی حقیر قیمت پر، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس کے گوشت دنیاوی فائدوں کی صورت میں حقیر قیمت قبول کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی گئی ہے،
اس کے اندر حرام اور حرام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم پہ خون حرام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور ذبح نہ کیا گیا وہ حرام ہے، اور جو جانور خود مطلب جس کو موت آ گئی ہو تو وہ ہم پہ حرام ہے، اور سور ہم پہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کے اندر آگے جا کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسلام میں جو حرام چیزیں ہیں وہ اگر انسان کے پاس اب کچھ بھی کھانے کو نہ موجود ہو اور اس کے مطلب مرنے کا مطلب اس کو لگ رہا ہو کہ اب وہ مر جائے گا، اس وقت اس میں حلال ہو جاتی ہے یہ حرام چیزیں بھی، وہ بھی کچھ مقدار میں، کہ اس کی جان بچ جائے، صرف اس حالت میں وہ حرام چیز بھی کھا سکتا ہے یا پی سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور دیکھیں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور عزیز و قارب تک لازمی پہنچائیں، تاکہ سب کو اسلام کی نالج مل سکے، اور قرآن پاک میں کیا کیا مسلمانوں کو بتایا گیا وہ لازمی سب کو پتہ چل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔